تو اسلام نے کہا کہ اتنے لمبے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تمہاری رائے ویسے بھی کالعدم ہے, یہ تو نکاح کے بعد پتہ چلے گا. تو اسلام نے کہا باپ کا تجربہ زیادہ ہے اور اس سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھو ماں بھی بہت خیر خواہ ہے لیکن تجربہ اس کا زیادہ نہیں ہے. عورت ہے نا, قوت فیصلہ نہیں ہے, اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے. عورت ہے, نابالغ بچی کی ماں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں, اسلام نے اس کو اتھارٹی نہیں دی, باپ کو دی ہے کہ باپ کو بیوقوف بنانا, کیونکہ وہ کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ سمجھ چکا ہے کہ بھائی بیوقوف کہاں سے بنایا جاتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ مرد ہے نا, وہ تو محلے پڑوس میں گھومتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, پھر اس میں قوت فیصلہ بھی ہے. اس نے اپنی شادی کی تھی تو سسرال کو بیوقوف بنایا تھا. اس کو پتا ہے کہ اب اگر کوئی میری بچی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو میں پہلے کر چکا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو پتا ہے تو میں پہلے یہ ٹوپیاں یہ گنتی ہم نے بہت کھیلی ہوئی, کوئی اور بات کروائی, وہ دماغ سے یہ کہے گا کچھ اور, کوئی اور کہانیاں سنا, کوئی اور قصے سنا, یہ تو ہم پہلے سنا چکے ہیں. تو اس لیے اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے باپ کو کہ وہ اپنی بچی کا مستقبل اگر بہتر سمجھتا ہے تو کر لے. اور جو تحفظات ہیں کہ اس میں تو بچی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, تو بھائی رائے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ بچی کے مفاد کو سامنے رکھا جائے گا. جہاں رائے کا اعتبار کرنے میں فائدہ ہے وہاں رائے کا اعتبار ہے, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں کہا ہے کہ تمہاری رائے نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارا فیوچر تمہاری رائے کو سامنے رکھیں, تمہارا فیوچر تباہ ہو جائے گا. بالکل اس کی مثال میں نے پلاٹ کی دی ہے. نابالغ بچے کا پلاٹ ہے, باپ کو پتا ہے ابھی نہیں بکا تو مناسب قیمت بعد میں نہیں ملے گی, بچہ راضی نہ بھی ہو آپ اس کا پلاٹ بیچ سکتے ہیں. جب بیچ سکتے ہیں بعد میں بچے کو ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. اب بچہ بالغ ہونے کے بعد ابا نے میری پراپرٹی بیچ دی, مجھ پر ظلم ہے. او بھائی اگر نہیں بیچتے تمہارا نقصان تھا, اس میں فائدہ اس میں. تو اس لیے اسلام نے یہ قانون بنایا. تو یہ جو میرے کلپ پہ نیگیٹو کمنٹس گئے ہیں نا, ان لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دوبارہ ایک تو وہ کلپ پہلے اچھی طرح سمجھیں, اور پھر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ اسلام نے ترغیب نہیں دی ہے کہ نابالغ بچیوں کا نکاح کیا کرو. ایک ضرورت کے وقت اس کو حلال کیا کہ ایک ضرورت ہو معاشرے میں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے دیکھا کہ جہاں نابالغ بچیوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. جیسے بعض علاقوں میں نابالغ بچیوں کو بیچا جاتا ہے, وہاں منع کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح نہ کریں, بلکہ بالغ کا بھی نہ کریں, کیونکہ وہاں بالغ بچیوں کو بھی بیچا جاتا ہے. بچی بالغ ہونے کے بعد بھی تو بڑی معصوم ہوتی ہے, نو عمر ہوتی ہے, اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے اپنے اچھے برے کا. تو وہ تو وہاں بھی ظلم ہو سکتا ہے بچی کے اوپر نا. اس کی رائے سے آپ نے نکاح کر دیا لیکن اس کو بیوقوف بنا دیا سامنے والے نے, اور بن جاتی ہیں بڑے آرام سے. بیوقوف بنانے کے طریقے نیٹ پر آپ سرچ کر لیں, بچیوں لڑکیوں کو بیوقوف کیسے بنایا جاتا ہے, 2 منٹ میں بن جاتی ہیں. تو اس لیے عمومی چیز قاعدہ ہمیشہ عمومی ایک ماحول کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے, اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے. سب سے پہلے تو حضرت عائشہ کا نکاح عدم بلوغ میں ہوا ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو 16 سال عمر تھی, جی وہ تو یوں تھا, جی وہ تو یوں تھا. او بھائی جان, بخاری مسلم کی متفقون علیہ صحیح حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کو عربوں کا کلچر بھی معلوم نہیں ہے, عرب میں اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس عمر میں حضرت عائشہ کے نکاح کے اور بھی پیغام آئے تھے, تو جب اور بھی پیغام آئے تھے اس کی علامتیں وہ بالغ تھیں, تو اس عمر میں نابالغ بچی کے لیے بھی نکاح کے پیغامات جایا کرتے تھے. اصل میں ہم کسی بھی ماحول معاشرے کو اپنے کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اپنا کلچر ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں, تو اس لیے ہمیں وہ دوسرا کلچر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا. ہاں تو میں ایک بات رہ گئی تھی بیان میں اس کلپ میں, کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اصل زندگی تو نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے نا, تو یا تو اسلام اجازت دیتا کہ 10 سال تجربے کرو اس کے بعد نکاح کرو تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. لیکن ہوتا یہ کہ جب 10 سال تجربہ کرے گا تو اس میں نکاح کی رغبت اور خواہش, وہ ویسے اتنی حرام کاریاں کر چکا ہوگا, ڈیٹیں مار چکا ہوگا, اس کو پھر بیوی کا شوق ویسے ہی نہیں رہے گا. اور مشاہدہ یہ ہے کہ 20-20 سال کے تجربوں کے بعد بھی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں. اکثر کامیاب شادیاں وہی ہیں جس میں باپ بیٹی کا اچھا ریلیشن تھا اور باپ بیٹی کا خیر خواہ تھا. اس نے بچی کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر ہے, میں مجھ سے بہتر تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بیٹی کی تربیت اچھی کی تھی, بیٹی نے کہا ابا جب آپ نے اچھا کھلایا ہے, اچھا پہنایا ہے, اچھی تعلیم دی ہے, تو امید ہے یہ رشتہ بھی آپ نے اچھا ہی کیا ہوگا. تسلی سے چلی گئی, تمیز کی زندگی گزری, 90 سال کی عمریں نکال کے دنیا سے چلی گئی ہیں.
ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے ایسے ہی ہوتا تھا. ہماری دادی کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے, 85 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے, بڑی کامیاب زندگی گزاری. وہ تو بسا اوقات لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا انہوں نے. تو یہ سارا کلچر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے, ان سے متاثر ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا یعنی نکاح کے بعد کی جو لائف ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کا شریعت نے یہ حل نہیں رکھا کہ 20-20 سال تجربے کر کے دیکھو یا 6-6 مہینے استخارے نکالو. اس کا حل طلاق کا آپشن دیا ہے کہ اگر ایک تجربہ غلط ہو گیا ہے تو ان کو زبردستی ایلفی سے چپکاؤ مت. امساکم بمعروف, بھلے طریقے سے جڑ کے رہو, او تسریح باحسان, نہیں بنتی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں تمیز سے علیحدگی کا تصور ہی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ یا تو شادی نہیں کریں گے, استخارے نکالتے رہیں گے, بٹ کالا آ رہا ہے, پیلا آ رہا ہے, نیلا آ رہا ہے. بزرگ نے بتایا دانا الٹا گھوم گیا تو کالا ہو گیا, تو نیلا ہو گیا, پھر انگوٹھی. مہینے مہینے لگا دیں گے نکاح میں, اور جب ہو گیا اب نہیں بن رہی تو ٹھیک ہے, پہلے کچھ پروسیس اسلام نے بیان کیے ہیں کہ محبت سے جوڑو, دونوں خاندان بیٹھیں, نصیحت کرو, اور یہ بھی بتایا کہ ہر گھر میں محبت نہیں ہوتی, کوئی آڑا ترشا چل کے ہی زندگی گزاری جاتی ہے. ہر لحاظ سے کوشش کر لی, پھر بھی نہیں آیا تو اسلام کہہ رہے تمیز سے علیحدگی. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہ تمیز سے ملاپ ہوتا ہے, ہو جائے تو پھر علیحدگی کا آپشن ختم. اگر علیحدگی ہو جائے تو لڑکی کی بھی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی, اس کو بھی تانے کوس نہیں تو طلاقی ہے, اور مرد کو بھی طلاقن وہ طلاقی اور اس طرح کے تانے دے دے کے وہ بھی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر وہ والے اس پر الزامات لگاتے ہیں, وہ سسرال والے اس پر الزامات لگاتے ہیں. ایک اتنا گندے طریقے سے علیحدگی ہوتی ہے, پھر کئی مہینے عدالتوں میں جہیز پہ مقدمے چلتے ہیں. کہتے یہ چمچ جو ہے نا میرے باپ نے دیا تھا مجھے, یہ چمچ میرا واپس کرو, ٹھیک ہے نا. چمچوں پہ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو اسلام کو فالو پورا کیا جائے گا تو پھر اسلام سمجھ میں آئے گا, آدھا فالو کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اچھا, اب میں ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں 2 طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے نا, اس میں نابالغ بچی کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی بھی عدت بیان کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, فرمایا کہ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, وہ بچیاں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے, یعنی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو صاف پتہ چل گیا کہ طلاق جب ہی ہوتی ہے جب ان کا نکاح بھی ہو. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے کہ عدم بلوغ میں آپ کا نکاح ہوا تھا, یہ بھی اس کی علامت. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن مسلمان کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو دیکھو ایک بات خوب سمجھیں, اسلام کو اپنے حساب سے مت ڈھالو. یہود و نصارہ سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ انہوں کو اپنے مذہب میں کچھ چیزیں الٹی سیدھی نظر آئیں تو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ معاشرہ اس کو قبول کر لے. اب مجھے جتنی گالیاں اس کلپ پہ پڑی ہیں نا نابالغ بچی کے نکاح پہ, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے آپ کو ان گالیوں کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیتا کہ یار اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں, لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے, تو اگلا بیان میرا یہ ہوگا کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ گالیوں کے بجائے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. تو یہود و نصارہ سے یہی ہوا ہے.